الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ درس حدیث آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں یہ تین خصلتیں آ جائیں وہ ایمان کی لذت کو پا لے گا۔ یہ تین خصوصیات، یہ تین صفت جس کے اندر آ جائیں تو وہ ایمان کی لذت کو پا لے گا۔ پہلی بات فرمایا اللہ رسول تمام ما صفات سے زیادہ پیارے ہوں۔ اللہ رسول اس کو اتنے پیارے ہوں، اتنی زیادہ محبت ہو کہ ان کی محبت کے آگے کسی اور کی محبت نہ ہو۔ جب اللہ رسول کا حکم آ جائے تو اس کی تعمیل کے لیے کوئی اور محبت اس کے سامنے نہ آئے۔ اللہ رسول کی محبت کے آگے یہ ساری محبتیں جب قربان کر دے گا تو یہ ایمان کی لذت کو پا لے گا۔ ہمارے دل میں کس کس کی محبت ہوتی ہے یہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اللہ رسول سے مجھے کتنی محبت ہے، اور میں نے اپنے دل میں دنیا کی اور ما سوا کی کتنی محبتیں اپنے دل میں پال رکھی ہیں۔ یہ ہر شخص اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، اسے پتہ چل جائے گا کہ میرے لیے اللہ رسول کتنے پیارے ہیں اور دنیا کے لوگ عزیز و اقارب میرے لیے کتنے پیارے ہیں۔ جب ساری محبتیں نکل جائیں تو ایمان کی لذت کو انسان پا لے گا۔ لذتیں ایمان کی پالے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ جب ساری محبتیں نکلنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رسول کی محبت سب سے آگے ہو۔ دوسری بات فرمایا جو بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، جو بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ آج ہماری محبتیں لالچ کی اور مطلب کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ ہم جس بندے سے ملتے ہیں تو پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ میں اس سے ملوں گا تو میرا دنیا کا فلانا فائدہ ہوگا، ہم یہ سامنے رکھ کر اس سے ملتے ہیں۔ تو ہم یہ جو محبت کرتے ہیں یہ اپنی غرض سے، اپنی مطلب سے، اپنی لالچ سے کرتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اصل فائدہ یہ ہے کہ وہ محبت ہو تو اللہ رسول کے لیے ہو، اور اس سے جو بندے سے مل رہے ہو وہ اللہ کے لیے مل رہے ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے، تو میں جو اس سے مل رہا ہوں اللہ کے لیے مل رہا ہوں، اپنے کسی غرض کے لیے نہیں مل رہا۔ میں جو اسے سلام کر رہا ہوں، جو اس کی تکلیف دور کر رہا ہوں، یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ جب ہمارے کام صرف اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں، اللہ کے لیے ہم جب سارے کام کرتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پھر ایمان کی ہمیں لذت ملتی ہے، اور ہمارے اندر سے جو مطلب ہے، جو غرض ہے، جو لالچ ہے، جب اس کی بنیاد پر ملتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا جو کفر میں لوٹ جانا جبکہ رب نے اس سے بچا لیا، ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ جو شخص ایمان لے آیا اب پلٹنے کو اتنا برا جانے کہ آگ میں تو جا سکتا ہے، آگ میں ڈال دیا جائے، اس کے لیے اتنا برا نہ ہو، خطرناک نہ ہو، لیکن وہاں سے پلٹنا، ایمان لا کر پلٹنا اتنا خطرناک ہے کہ اس سے اچھا ہے وہ آگ میں چلے جائے، اس سے اچھا ہے وہ آگ میں چلے جائے۔ آج تو باہر کے ملک جانے کے لیے لوگ قادیانی تک لکھ دیتے ہیں، اپنے آپ کو قادیانی شو کرا دیتے ہیں کہ ہم قادیانی ہیں، کہ کسی طرح سے باہر چلے جائیں۔ آج چائے کی پیالی پر، آج تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے، تھوڑے سے مقصد کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے لوگ اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں۔ دیکھیں بلال حبشی کو، صحابہ کرام کو دیکھیں، اس ایمان کی قدر کیسے انہوں نے کر کے دکھائی۔ دنیا کے سارے ظلم و ستم انہوں نے برداشت کیے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ آج ہمارے ایمان کا کیا حال ہے؟ ہم ایمان کا سودا کتنی چھوٹی چیزوں پر کر لیتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں مزہ نہیں آتا، دینی کاموں میں مزہ نہیں آتا، تو نبی پاک نے پہلے ہی بتا دیا جب یہ تین خصلتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو ایمان کی لذت تم پالو گے، پھر نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ نماز نہیں پڑھو گے تو نیند نہیں آئے گی، قرآن نہیں پڑھو گے تو نیند نہیں آئے گی، پھر تمہیں محبت آنا شروع ہوگی۔ اللہ والے پوری رات سجدے میں گزار دیتے تھے، قیام میں گزار دیتے تھے، اور آخر میں یہ کہتے تھے یا اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، وہ کیسے گزار دیتے تھے۔
اللہ رسول کی ان میں محبت تھی۔ آج دنیا کا کوئی لڑکا، کوئی شخص اگر دنیا سے کسی سے محبت کر لے، کسی دنیا دار سے محبت کر لے، اسے کسی شخص سے محبت ہو جائے تو وہ پوری رات اس کے تصور میں بھی گزار دیتا ہے، اس سے باتیں کرنے میں بھی گزار دیتا ہے، کیونکہ اس سے اس کی محبت ہے۔ تو اللہ والے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جب ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے تو ان کی راتیں گزر جاتی ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں وہ جو عورتیں آئی تھیں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے کے لیے آئی تھیں، ایسی گم ہو گئیں، جو ہاتھوں میں چھری تھی اپنی انگلیاں کاٹ لیں، ان کو پتہ نہیں چلا کہ حسن میں گم ہو گئی، ان کے حسن میں گم ہو گئیں۔ جو اللہ رسول کی محبت میں گم ہو جائے، اسے پھر کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ تو اگر دین کا مزہ چاہیے، دین کی لذت چاہیے، ایمان کو لذت ملے، محبت ہو اللہ رسول سے، سب سے زیادہ تو یہ محبتیں پھر آتی ہیں، یہ لذتیں پھر ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی اپنی محبت عطا فرمائے کہ دنیا کی کوئی محبت اس کے سامنے ٹھہرنے نہ پائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔